اسلامی کیلنڈر کے نئے سال میں کیا ایکشن بنا سکتے ہیں ہم لوگ, کیا کام کریں گے, کیا عمل کریں گے, تھوڑے ہم ذرا سا جائزہ لیں گے انشاءاللہ. اور آج یہاں سے اٹھیں گے تو یہ مان کے اٹھیں گے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تبدیلی پیدا کریں گے انشاءاللہ. کل صبح سے ہمارے اندر تبدیلی محسوس ہوگی انشاءاللہ. کیوں؟ اگر تبدیلی چاہیں گے تو ہوگی, اگر نہیں چاہیں گے تو زندگی بھر رمضان آئے گا, زندگی بھر جو ہے محرم آئے گا, کسی قسم تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی ہے. چلیے ہم دیکھیں گے کیا تبدیلی پیدا کرنا ہے, ایکشن پلان کیا ہے اس نئے سال کے نئے مہینے میں, اور ابتدائی دنوں میں ہم کیا ایکشن لے سکتے ہیں. دوست, آپ سبھی لوگ کار چلاتے ہوں گے, گاڑیاں چلاتے ہوں گے. بھائی آتا نا کار چلانا کس کو تھی بھی؟ کار چلانا آتا نہیں آتا؟ آتا. اوکے, کار چلا رہے ہیں ہم لوگ. سامنے بھی گلاس ہے, میں سامنے دیکھ رہا ہوں, سائڈ میں بھی گلاس رہتا, ادھر بھی گلاس رہتا, ادھر گلاس رہتا, ادھر یہ گلاس میں بھی دیکھتے رہتا ہوں اور یہ گلاس میں بھی دیکھتا رہتا ہوں, اور پیچھے دیکھنے کا اور ایک مرر رہتا سامنے اوپر, ہاں چھت پہ رہتا ہوں, ہاں اس سے بھی پیچھے دیکھتے رہتا ہوں. اوکے, تو میں پیچھے دیکھنے والے گلاسوں سے 20% 30% دیکھتا رہتا ہوں, اور 70% 80% سامنے والے گلاس میں دیکھ کے گاڑی چلاتا رہتا ہوں. اگر 100% صرف سامنے دیکھتا رہا تو کچھ بھی آ کے پیچھے سے مار سکتا ہے, کوئی بھی جو ہے ہم کو مار سکتا. اگر پورا 100% پیچھے والے گلاسوں میں دیکھتا رہا, میں سائڈ والے گلاس خالی پیچھے دیکھ رہا ہوں میں, تب بھی کسی کو میں مار سکتا ہوں. تو گویا 20% پیچھے دیکھنا ہے, 80% سامنے دیکھنا ہے. 20% پیچھے دیکھنا ہے یعنی وہ گلاسوں سے, 20% پیچھے دیکھنا ہے, 80% سامنے دیکھنا ہے. یعنی 80-20 کے رول کو لے کر ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ہم اپنی منزل کو پہنچتے ہیں. اگر 80-20 کا جو رول ہے اگر اس کو اپلائی نہیں کرتے, 100% صرف سامنے ہی دیکھتے رہے, پیچھے نہیں دیکھے, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. 100% پیچھے ہی دیکھے, سامنے نہیں دیکھے, تب بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو ویسے ہی ہماری زندگی میں بھی پچھلے دنوں کا, پچھلے حالات کا 20% جائزہ لینا ضروری ہے. 80% اب مجھے آئندہ کیا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے. صرف 100% سامنے کا ہی دیکھے, پیچھے کا نہیں دیکھے نہیں چلتا, پچھلی زندگی کو بھی دیکھنا پڑتا. اب ہم ذرا دیکھیں گے 80-20 رول کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھیں گے. بھائی میں 40 سال کا ہوا, میں 30 سال کا ہوا, میں 35 سال کا ہوا, میں 25 سال کا ہوا, میں 20 سال کا ہوا, میں 50 سال کا ہوا, میں 60 سال کا ہوا. یہ سب عمر کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب عمر کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے. اب ذرا دیکھو آپ کہ بھائی مجھے اپنا پچھلا جائزہ لوں میں تو کیا مجھے فیل ہو رہا ہے. بھائی میں کیا کیا جائزہ لوں گا, میں جو ہے اپنے عبادات کا جائزہ لوں گا, اخلاقیات کا جائزہ لوں گا, اور معاملات کا جائزہ لوں گا. دین 3 چیزوں کا نام ہے دوست, دین صرف 3 چیزوں کا نام ہے, عبادات, اخلاقیات, معاملات. ساری کی ساری چیزیں انہی 3 چیزوں میں شامل ہوتی ہیں. اب ذرا دیکھو آپ, میں بھائی 25 سال سے نماز پڑھتے آ رہا ہوں مل صاحب, 30 سال سے نماز پڑھتے آ رہے مل صاحب, 40 سال سے نماز پڑھتے آ رہے مل صاحب. بہت اچھا کرے مل صاحب, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, بہت اچھا کرے. اچھا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں پچھلے سال بھی انا تنا پڑھتا تھا, قل والذ پڑھتا تھا, علم ترى پڑھتا تھا, قریش پڑھتا تھا, وہ پڑھتا تھا. 10 سال سے یہی پڑھتے آ رہا ہوں, اس سے بڑھ کے پڑھنا آ رہا نہیں مجھے. او اچھا, 10 سال سے 20 سال سے انا تنا میں اٹکے ہوئے ہیں ہم لوگ, علم ترى میں اٹکے ہوئے ہیں, اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو سورہ کافر میں اٹکے ہوئے ہیں, والضحیٰ میں اٹکے ہوئے ہیں, اور لیلا فی قریش میں اٹکے ہوئے ہیں. اس سے بڑھ کر نہیں آ رہا. تو مطلب ہماری زندگی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں آئی 10 سال سے 20 سال سے بھی. جتنا قرآن مجھے 10 سال پہلے آتا تھا آج بھی اتنا ہی آ رہا ہے. جتنے سورے مجھے 20 سال پہلے جو آتے تھے آج اتنے ہی آ رہے ہیں. تو دوست ہم پرابلم میں ہیں. اب یہ نیا سال جو محرم کا سٹارٹ ہوا نا, اس میں 2-4 سورے ایکسٹرا بھی یاد کریں گے انشاءاللہ. ایکشن پلان یہ ہم کریں گے انشاءاللہ. مل صاحب پڑھنا نہیں آتا, مل صاحب پڑھنا نہیں آیا تو مل صاحب ہمارے پاس ہے. روزانہ فجر میں آؤ, 1 لائن 2 لائن آدھا لائن 2 لائن پڑھتے رہو.
مول صاحب بیٹھے ہوئے رہتے ہمارے نماز کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، پانچ ٹائم مسلم مول صاحب اویلیبل ہیں. ایک لائن پڑھو، آدھا لائن پڑھو. نہیں بھائی مول صاحب پاس نہیں پڑھ سکتا میں، ٹھیک ہے یوٹیوب پہ پڑھو. کتنے لوگ پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ جو ہے سورہ ناس پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ سیٹ کرو، اس میں 10 بار پڑھا تھا بیچارہ نے، 100 بار پڑھا تھا آپ کو. آپ روزانہ تھوڑا اسمارٹ فون کو استعمال کر کے آپ اس کو پڑھتے رہیے، آپ وہاں سے پریکٹس کرتے رہیے، تو آپ کے قرآن کے پڑھنے میں جو ہے امپرومنٹ آنا ضروری ہے میرے دوست. نماز میں ہمیں الگ الگ پڑھنے کی ضرورت ہے. نیا سال آیا ہوا ہے تو ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ امپرومنٹ لانا ہے انشاءاللہ. نماز، مول صاحب پہلے نماز پڑھتا تھا مول صاحب تو فرض نماز پڑھتی بھاگ جاتا تھا، اب ذرا کچھ بننا ہے. ٹھیک ہے بھائی بہت اچھا بات ہے، ذرا سنتیں پڑھنا سٹارٹ کر دو، ذرا سنتیں پڑھنا سٹارٹ، دو سنتیں پڑھو، زیادہ مت پڑھو. سمجھے؟ آپ پہلے سنتیں پڑھتے تھے، تھوڑا دو نفل پڑھنا سٹارٹ کر دو. آپ میں مول صاحب میں سنت بھی پڑھتا تھا، نفل پڑھتا تھا، سب پڑھتا تھا. اب کیا کرو مول صاحب؟ ذرا جلدی آنا شروع کرو، نماز جلدی آنا شروع کر دو. مول صاحب جلدی بھی آ رہا ہوں مول صاحب میں. بھائی پہلی صف میں آ کر بیٹھنا شروع کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول. ارے پہلی صف میں بیٹھنے والوں پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. ارے بھائی اگر فرشتے کی مغفرت کی ایک دعا اگر قبول ہوگی تو ہمارا بیڑا پار. او مول صاحب کو دیکھ کے مول صاحب دعا کرو، او مول صاحب کو دیکھ کے مول صاحب دعا کرو، وہ مول صاحب دیکھ کے مول صاحب دعا کرو. عمرے کو جا رہے ہیں دعا کرو، حج کو جا رہے ہیں دعا کرو، سب دعا کرو بول رہے. جو فرشتے دعا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دعا لینے کوئی تیار نہیں ہے. جس سے دعا کی ریکویسٹ ہم کر رہے ہیں وہ للو پنجو کی دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی کوئی گارنٹی نہیں. جس مول صاحب سے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں مول صاحب دعا کرو، مول صاحب دعا کرو، مول صاحب دعا کرو، انہیں کرتے نہیں کرتے کوئی گارنٹی ہے؟ ہاں کرتے مول صاحب، پکا کرتے. اچھا پکا کرتے ہوں گے، قبول ہوتی کیا کوئی گارنٹی آپ کے پاس؟ کوئی گارنٹی نہیں. لیکن فرشتہ اگر دعا کرے تو وہ فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرنے والے، وہ فرشتے کبھی اللہ کے خلاف جانے والے. ایسے فرشتے پانچ ٹائم صف پہ بیٹھ کر دعا کرنے بیٹھے ہوئے. آؤ پہلی صف پہ بیٹھ جاؤ، آؤ رائٹ سائڈ بیٹھ جاؤ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف المیمن، یعنی سیدھے بیٹھنے والوں پر اللہ کو رحمت نازل کرتا، فرشتے برکت نازل. امپرومنٹ لے کر آؤ، امپرومنٹ لے کر. مول صاحب ایسا بھی کرتے ہم لوگ، نماز میں آ کے پہلی صف میں بیٹھتے، رائٹ سائڈ بیٹھتے. اچھا ٹھیک ہے امپرومنٹ ایسا لے کر آؤ. اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی گھر میں وضو کر کے پیدل پائے چلتے ہوئے آتا ہے تو جتنے قدم چل کر آتا ہے ایک قدم پر نیکی ملتی ہے اور ایک قدم پر گناہ مٹا دیا جاتا ہے. گھر میں وضو کر کے پیدل آنا شروع کرو، امپرومنٹ لے کر آؤ میرے دوست. مجھے میں ایسا بھی کرتا ہوں. اچھا ایسا بھی کرتے کسی دوست کو بھی لے کر آنا شروع کرو، امپرومنٹ آگا ماشاءاللہ. دوستان نہیں آتے مول صاحب، آپ کال کر کے ریمائنڈ کر دو، وما علینا الا البلاغ، آپ کو پہنچا دینا آپ کا کام ہے، پہنچا دینا آپ کا کام ہے. ویسا بھی کرتا ہوں مول صاحب. تو آتے آتے بیوی کو بول کے آؤ بیگم میں نماز کرو، تمہیں نماز پڑھو بول کے آؤ. ان کو امپرومنٹ. اپنے ماں باپ کو بولو، بھائیوں کو بولو، بہنوں کو بولو، سب امپرومنٹ لانا چاہیے ہمارے عبادات میں. کب لانا ہے بھائی؟ اب نیا محرم کا مہینہ شروع، اب لانا ہے بھی انشاءاللہ. اب لانا ہے، اب لانا ہے. یہ مائنڈ سیٹ بنانا ہے ہمارا انشاءاللہ. عبادات میں امپرومنٹ، قرآن کی تلاوت میں امپرومنٹ آنا چاہیے، اخلاق میں امپرومنٹ آنا چاہیے. آج ہمارے اخلاق، سوری ٹو سے دیٹ، ہمارے اخلاق کمرشل بنتے جا رہے ہیں، کمرشل بنتے جا رہے ہیں. کمرشل کا مطلب بھائی ہمارے اخلاق، میں دکان بیٹھا ہوں، کاؤنٹر پر بیٹھا ہوں، دکان میں بیٹھا ہوں، کوئی کسٹمر آ رہا ہے، 5 روپے کا چاکلیٹ لیتا، مسکرا کے باتیں کرتے اپن سے. 10 روپے کا جو ہے سامان لے رہا، مسکرا کے باتیں کرتا. سمجھا؟ ایک 5 روپے کا، 10 روپے کا، 15 روپے کا چاکلیٹ لینے آنے والے کسٹمر سے وہ مسکرا کر باتیں کرتا رہتا ہے. جس بیوی نے زندگی بھر خدمت کی فری میں، اس سے مسکرا کر باتیں نہیں کر سکتا ہے بیچارہ. تو ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ کمرشلائز ہیں، کاروباری ہیں. صرف کاروبار کے حد تک ہمارے اخلاق جڑے ہوئے ہیں. جس سے کاروبار نہیں ہے اس سے اخلاق ہمارے بدتر ہو جاتے ہیں. اچھا وہ کاروباری اخلاق بھی سمجھا صرف فائدہ ہوئے تو
اب مان لو ایک 10 روپے کا چاکلیٹ لینے آیا تھا, مسکرا کر جو ہے میں دے دیا اس کو, یہ ہاں, اگر وہی کسٹمر دوبارہ بھائی یہ چاکلیٹ خراب ہے, اب دیکھو اس کا چہرہ کیسے بدل جاتا ہے, اخلاق پورے ختم ہوتے ہیں, سمجھا, منہ موٹا کر لے کے ایسا لے کے پٹک کے پیسے پھینک دیتا ہے ایسا, سمجھا. یعنی 2 منٹ کے اندر اس کے اخلاق سمجھ میں آ جاتے. فرسٹ ٹائم جب کسٹمر آیا تھا مسکرا کر دیا تھا, اگر وہی کسٹمر وہاں تک جا کے واپس آیا بھائی چاکلیٹ خراب ہے بولتے ہی اچھا لے کے پٹک کے پیسے پٹک دیتا, خلاص. یعنی 2 منٹ میں ہمارے اخلاق مٹی میں مل جاتے ہیں. کسٹمر بیس ہمارے اخلاق ہیں, کمرشلائز ہمارے اخلاق ہیں, لین دین میں صرف اخلاق ہیں, معاملات میں صرف جو ہے فائدہ ہوئے تو اخلاق ہیں, اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. صرف فائدہ ہوئے تو ہی اخلاق ہیں, نقصان ہونے کی صورت میں ہی اس کے اخلاق سمجھ میں آ سکتے ہیں. دوست, فائدے میں سب مسکراتے ہیں, فائدے میں سب لوگ ہنستے ہیں, لیکن اگر نقصان ہوا پھر بھی وہ مسکرانے والا ہے تو وہ اخلاق والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف پتھر کھانے کے بعد بھی کریں کہ نہیں ان کو سزا نہیں دینا ہے, یہ ان کے بچے اسلام قبول کریں گے, یہ